باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صلاۃ الجماعہ میں ہم غالباً چل رہے تھے اور اسی کے باب السادس ہے اور اسی میں ہم مسائل میں 5 مسئلے پڑھ چکے تھے۔ 5ویں ہی مسئلے میں کیا جائز ہے، اب ہم پڑھیں گے حرام۔ کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ زُخْرَفَتُهَا، یحرم زخرفتها یعنی حرام ہے نقش و نگار کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کس سے؟ زخرف سے۔ زخرف کہتے ہیں کس کو؟ سونے کو، سونے سے نقش کرنا۔ وَيَحْرُمُ زُخْرَفَتُهَا یعنی سونے سے نقش کرنا، نگار کرنا حرام ہے۔ وَنَقْشُهَا بِالصُّوَرِ اسی طرح تصویروں سے سجانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ زخرف تصویریں مانے سونا۔ زخرف، ہاں، سونے سے نقش و نگار کرنا۔ ہمارے ہاں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں گولڈن، اور اسی طرح تصویروں سے، کیسے آپ نے ریلوے اسٹیشنوں پہ دیواروں کو تصویروں سے سجا دیکھا ہے، مسجدوں کو اس طرح سے سجانا کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ وَأَخْذُهَا یعنی اخذ المساجد، او بعضها یعنی بعض المساجد فی ملک او طریق، پوری مسجد کو یا کچھ مسجد کو فی ملک و طریق لے لینا اپنی ملکیت میں یا راستے میں حرام ہے۔ کہ آپ مسجد کے کچھ حصے کو گھر کے حصے میں شامل کر لیں یا پوری مسجد کو اپنا گھر بنا دیں یا راستے میں اس کو شامل کر دیں، حرام ہے۔ وَإِدْخَالُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهَا اور حرام ہے یعنی إِلَى الْمَسَاجِد، اور حرام ہے مسجدوں میں نجاست کا داخل کرنا۔ الیہا جائے گا إِلَى الْمَسَاجِد۔ وَإِخْرَاجُ الْحُصَى مِنْهَا، حصا بکسر الحاء ہے یہ حصا۔ وَإِخْرَاجُ الْحِصَى مِنْهَا، حصا جمع ہے حصوے کی، ٹھیک ہے، یعنی کنکریاں۔ وَإِخْرَاجُ الْحِصَى مِنْهَا یعنی من المساجد، اور حرام ہے مسجد کے فرش کی کنکریوں کو نکالنا، کہ جو فرش جن سے بنتا ہے ہم اس کو نکال کے مسجد کے باہر کریں۔ وَتُعَادُ لَوْ أُخْرِجَا، تُعَادُ پڑھیں گے اس کے، وَتُعَادُ یعنی تُعَادُ الْحِصَى کنکریاں واپس لائی جائیں گی، لَوْ أُخْرِجَا اگر نکالی گئیں۔ آگے دیکھیں، وَيُكْرَهُ تَعَالِيَتُهَا اور مکروہ ہے تعالیت جدرانها، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی مسجد کی دیواروں کو بلند بنائیں، اونچا بنائیں، مکروہ ہے۔ وَالشُّرَفِ اور اس طرح سے شرف کا بنوانا، شرف یعنی وہ نقش و نگار، ٹھیک ہے، کہ جو دیوار کے اوپر بنائے جاتے ہیں، اس کے بلند حصے پہ شرف مکروہ ہے کہ ہم شرف بنائیں۔ شرف یعنی جو دیوار کے اوپر نقش بناتے ہیں اوپری حصے میں۔ اس کا کیلیگرافی تو ہوتی ہے،
کیلی گرافی ایک الگ چیز ہے، یہ شرف جو ہے نا وہ اینٹوں ہی سے ڈیزائن کا بنانا پوری دیوار پہ. کیلی گرافی آیتوں کا لکھنا کوئی وہ نہیں ہے، اگر اوپری حصے میں ہے نمازی کے سامنے نہیں ہے، ورنہ وہ بھی مکروہ ہے اگر نمازی کے سامنے آتا ہے تو. والمحاریب فی حائطها، اور محراب کا اس کی دیوار میں بنانا مکروہ ہے. یعنی کیسے کہ ہم اسی دیوار کو ہم نے جیسے ابھی کیا ہے، جیسے محرابیں بنتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، آگے کا حصہ لیتے ہیں شامل کرتے ہیں. ہم آگے کا حصہ نہ شامل کر کے اسی دیوار میں بنا دے محراب، یہ کیا ہے، مکروہ ہے. چونکہ اس سے پوری ایک صف آپ کی امام کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی، باقی کوئی اور نہیں رہے گا. اسی لیے دیکھیں اس صف سے جو ہے امام کو آگے کر دیتے ہیں. وَجَعَلِهَا طَرِيقًا، جعل المسجد طریقاً، یا مسجد کو آنے جانے کا راستہ بنانا، کہ ایک دروازے سے مسجد کے نکلے اور دوسرے سے نکل جائے تاکہ اس راستے سے شارٹ پڑتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے. والبیع فیہا، یعنی فی المساجد، والشراء، اسی طرح سے خرید و فروخت بھی کیا ہے، مسجد میں مکروہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے سودا کریں. والتعاریف، تعریف کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کھو گئی ہے تو ہم اس کے لیے مسجد میں آواز لگائیں، بلکہ اس کا طریقہ ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور وہاں لوگوں سے معلوم کرے اور وہاں سے آواز لگائے. مسجد میں کہ یہ کس کا ہے اس طرح کی آواز دینا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے. وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، اور حد کا قائم کرنا مسجد میں مکروہ ہے، کہ جیسے زانی کا، شراب کی جو حد ہوتی ہے وہ ہم حد کا اجرا کہاں کریں، تنفیذ کہاں کریں، مسجد میں. وَإِنشَادُ الشِّعْرِ، اور شعر کا پڑھنا مکروہ ہے. ظاہر ہے وہ شعر جو لہو و لعاب کے لیے ہوں. شان اہل بیت کے شعر تب مکروہ ہوں گے، ہو سکتے ہیں کہ جب نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو، ورنہ تو شان اہل بیت کے جو اشعار ہیں وہ ذکر خدا ہیں تو وہ مکروہ نہیں ہوں گے. وَإِنشَادُ الشِّعْرِ وَعَمَلُ الصَّنَائِعِ، عمل الصنائع سے مراد ہے یعنی وہاں پہ اپنا صنعتی کام کرنا، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی اور چیز بنا رہا ہے، اس کے لیے ہم مسجد کو استعمال کریں، مکروہ ہے. واضح؟ اور دیکھیے والنوم والبساق، والنوم والبساق کیا معنی ہیں، کہہ رہے ہیں سونا مسجد کے اندر اور مسجد کے اندر تھوکنا. بساق یعنی تھوکنا، یہ دونوں کام مسجد میں مکروہ ہیں. وَتَمْكِينُ الْمَجَانِينَ، اور جن کا ذہن کام نہیں کرتا ان کو مسجدوں میں آنے کی پرمیشن دینا یا ان کو چھوٹ دینا. تمکین یعنی ان کو ایسے چھوڑ دینا تو، یا ان کو تسلط دے دینا، تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے، کیونکہ وہ کس کے ساتھ کیا کریں نماز کی حالت میں کچھ معلوم نہیں ہے. مجانین یعنی مجنون ہے، مجنون کی جمع ہے یہ، ہاں مجانین. مجنون کو ہلو، ہاں ہاں بولیے. مجنون کو مسجد میں لانا، لانا یا اس کو چھوڑ دینا، آنے کی پرمیشن دینا مکروہ ہے. چونکہ آپ تو نماز میں مشغول ہو جائیں گے، وہ کیا کرے گا کیا پتہ.
وَإِنفَاذُ الْأَحْكَام، اور مسجد میں حکم کا نافذ کرنا. پڑھے گا نہیں، وہ بہت چھٹی کرتا ہے، پڑھتا ہی کتنا ہے. کہہ رہے موبائل نہیں ہے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں، دنیا کا ناٹک. وَإِنفَاذُ الْأَحْكَام، ٹھیک ہے، حکم کا نافذ کرنا. وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الرِّجْلِ الْيُمْنَى دُخُولًا، اب مستحب ہے، ہاں وہ بند کر کے ہے تو فیروز کو بلا. کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ، کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الرِّجْلِ الْيُمْنَى، رجل پڑھیں گے اس کو، رِجْلِ الْيُمْنَى دُخُولًا، اور مستحب ہے دائیں پیر کا مقدم کرنا داخل ہوتے وقت. یعنی جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پیر آگے کریں. وَالْيُسْرَى خُرُوجًا، اور نکلتے وقت بایاں پیر پہلے رکھیں. اور اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب انسان دایاں پیر آگے کرتا ہے تو اس کی باڈی آگے کی طرف جاتی ہے، بایاں پیر آگے کرتا ہے تو اس کی باڈی پیچھے کی طرف جاتی ہے، تاکہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پیر پہلے رکھے تاکہ اس کا جسم آگے کی طرف تھوڑا سا بینڈ ہو، تاکہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو انسان کی موت داخل مسجد ہو نہ کہ مسجد کے باہر. اور اسی طرح نکلتے وقت بایاں پیر پہلے نکالے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی باڈی تھوڑی بینڈ ہوتی ہے بیک سائڈ میں، تاکہ اگر اس وقت انسان کو موت آئے تو جسم مسجد میں گرے نہ کہ باہر کی طرف. اور یہی عکس کر دیتے ہیں ہم کس میں، یہی چیز بیت الخلاء میں ہے کہ جب جائے تو پہلے بایاں، نکلے تو پہلے دایاں، تاکہ انسان کی موت کا اگر آئے تو کہاں، باتھ روم میں نہ آئے بلکہ باہر آئے. یعنی یہ استحباب بھی اللہ نے رکھا ہے تو ہماری مصلحت، ہماری عاقبت کی بخیری کے لیے. کہیں وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الرِّجْلِ الْيُمْنَى دُخُولًا، مستحب ہے دایاں پیر آگے کرنا داخل ہوتے وقت مسجد میں. وَالْيُسْرَى خُرُوجًا، اور نکلتے وقت کیا کرے گا، بایاں پیر. وَالدُّعَاءُ فِيهِمَا، وَالدُّعَاءُ فِيهِمَا، یعنی فیہما سے مراد ہے یعنی فی حالت الدخول والخروج، ٹھیک ہے، نکلتے داخل ہوتے وقت اور خارج ہوتے وقت. جیسے جاتے داخل ہوتے وقت ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ جب داخل ہو رہا ہو تو اس دعا کو پڑھے. اسی طرح کوئی خروج کے وقت کی بھی دعا ہوگی جو میرے ذہن میں نہیں ہے. وَكَنْسِهَا، وَكَنْسِهَا یعنی کنس المسجد، کنس یکنسو کہتے ہیں جھاڑو دینے کو، صفائی کرنے کو. وَكَنْسِهَا، اور کنس المسجد یعنی مسجد کو جھاڑو دینا، صفائی کرنا مستحب ہے تاکہ مسجد کیا رہے، صاف و ستھری رہے. اب بحث شروع ہو رہی ہے ہماری، الباب السابع فی صلاۃ الخوف. مجھے بتائیے ابھی جو عبارت پڑھائی اس میں کسی کو کوئی اشکال ہے؟ سب باتیں مفہوم ہیں یا نہیں مفہوم ہیں؟ جی بولیے. جی آ رہا. آ رہا ہے نا؟ جی. چلیے تو اچھی بات ہے. تو پھر یہ کرتے ہیں ہم لوگ یہیں پہ رک جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ رہا اب جی صلاۃ الخوف کا تو ایک اہم بحث ہے یہ صلاۃ خوف کی، جو جس سے ہم ناآشنا ہیں، تو اس کو اچھے سے پڑھیں گے. اور انشاءاللہ پھر اب یہ درس ہوگا 2 اگست کو.
2 اگست یعنی میرے جو گھنٹے تھے وہ میرے گھنٹے سنیچر سے نہیں ہوں گے، سنیچر سے اگلے سنیچر تک، پھر 2 اگست کو اتوار ہے، میں 1 کی رات میں انشاءاللہ زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، پھر 2 سے یہ درس کنٹینیو ہوگا۔ تو تب تک آپ لوگ جو ہم نے پرسوں آپ کے گھنٹے نہیں ہوں گے؟ پرسوں سے نہیں ہوں گے بیٹا، آج رات میں میری ٹرین ہے، آج چلا جاؤں گا میں گھر۔ اچھا تو میں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کب؟